ایک ضربت بھی لگتی ہے تو ثقلین کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. یہ سلوات بھیج محمد والے محمد. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کس صحبت میں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خلوص کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نیت کیا ہے، کیونکہ سارا دار و مدار نیت پر ہے. دو چھوٹے چھوٹے واقعے اور آج کی حد تک، اور ایک گزارش یہ ہے کہ 7:45 پہ ممبر ہمیں دے دیا جائے، پیشخانی ہو مختصر ہو، نماز کے بعد وقت ملتا ہے، تھوڑی تھوڑی دو شعر بھی پڑھ لیں گے. یقین جانیے گا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خلوص کے ساتھ ایک رباعی بھی پڑھو گے تو عشرے سے زیادہ ثواب ملے گا. اصل ہے خلوص. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا کلام پڑھیں، امیر حدیث کا پورا مرثیہ ہی پڑھیں تبھی ہمیں ثواب ملے گا. ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ 2-3 تاریخ تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میری سالانہ مجلسیں شروع ہو جائیں گی، تو 7:45 پہ اگر ہمیں ممبر دے دیا جائے تو میں باقاعدہ پورا وقت آپ کو دے پاؤں گا. اس صلوات پڑھیں محمد والے محمد. صحبت کیا ہے، ساتھ میں رہنا کیا ہے، اصل یہ دیکھا جائے گا کہ خلوص کیا ہے، اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ کیا ہے. میں نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، یعنی ایمان عقیدے کا نام ہے، تقوی عمل کا نام ہے. پہلے کہا کہ مکمل ہو جاؤ، پھر کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلًا. اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اللہ کی راہ میں وسیلے کے لیے نکلو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں توحید میں اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف ٹیکنیکل ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن بظاہر توحید سب کی ایک ہے. رسالت پہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے تو امامت پر ہے، اور سارا زور رسول بھی امامت پر ہی دے رہے ہیں. تو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ آخر نبوت کو امامت پہ اتنا اصرار کیوں، لیکن امت کو امامت سے اتنا انکار کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں کبھی کبھی بڑی شوگر کوٹ کر کے کہی جاتی ہیں. میں زیادہ نہیں بول سکتا اس مسئلے میں، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں، ایک ہمارے جاننے والے بہت خاص دوست تھے، وہ بیان کر رہے تھے، وہ تھوڑا اتحاد کے بہت بڑے حامی، کہ مسلمانوں نے نبی کے بعد ہدایت کے 2 راستے لے لیے. میں نے غور سے سنا کہ بھائی یہ 2 راستے کہاں سے آ گئے، ذرا ان کا بھی بیان سنو کہ 2 راستے. کہا ایک راستہ لیا، ایک واقعہ ہوا تھا غدیر سے، اور ایک راستہ لیا، ایک واقعہ ہوا تھا ثقیفہ میں. اب ان مجلس کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور آپ نے دونوں باتیں بتائیں، حق ہے، بالکل آپ حق بیانی کر رہے تھے، آپ نے ثقیفہ کا بیان کیا، آپ نے غدیر کا بیان کیا، لیکن مجھے اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ نے دونوں کو واقعہ کہا. خدا کے لیے غدیر اور ثقیفہ دونوں کو واقعہ نہ کہیے، اس لیے کہ غدیر ہوا تھا میدان میں، ثقیفہ ہوا تھا کمرے میں. تو آپ دونوں کو واقعہ نہ کہیے، اس لیے کہ واقعے تو میدان میں ہوتے ہیں، کمروں میں واقعے نہیں کانڈ ہوتے ہیں. یہ سلوات بھیجے محمد والے محمد. تو اس طرح کی چیزیں، اصلی چیز ہے کہ ہمارا خلوص کیا ہے، ساتھ میں رہنے والا ہے. وہ واقعہ جو متواتر ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا اور بہت ہی مشہور کتابوں میں آیا کہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح سے چھٹی مجلس میں پڑھ رہا ہوں لیکن سلوات آپ کی تھکی ہوئی لگ رہی ہے. بلند ترین آواز سے سلوات ہے. سرور کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خبر ملی کہ کسی صحابی کا انتقال ہو گیا. اب رسول کی موجودگی میں مدینہ میں کسی صحابی کا انتقال ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول بھی جنازے میں شریک ہوں گے. جنازے میں شریک، یہاں تک کہ اس مقام تک رسول آئے کہ جہاں اس کو دفن ہونا تھا. رسول کی موجودگی ہے، نماز کون پڑھاتا؟ رسول آگے ہیں، جنازہ سامنے رکھا ہے، اصحاب کا مجمع ہے، رسول کھڑے ہیں. اس سے پہلے کہ آگے بڑھتے نماز کے لیے ایک مرتبہ رسول نے قدم پیچھے ہٹائے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ. کیا اہمیت ہے وسیلے کی، کیا اہمیت ہے ولایت کی، کیا اہمیت ہے امامت کی. کہا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھاؤ. کہا کوئی وجہ بتائی ہے؟ کہا کوئی وجہ نہیں بتائی. کچھ دیر انتظار کیا، ایک مرتبہ رسول نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے
کہ جب تک علی یہاں نہ آ جائیں جب تک نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ انتظار ہوا، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا انتقال ہو جائے جو موجود ہے نماز ہو جاتی ہے، نہیں موجود ہے کوئی بات نہیں، آتے رہیے گا بعد میں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک علی نہ آئے، کہا کیا وجہ ہے؟ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ علی مدینہ کی ہر نماز میں شریک ہوتے تھے، رسول کے سامنے بھی ایسا ہوا، کسی کام سے گئے ہیں، سفر سے گئے ہیں، کہیں بزی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر مرنے والے کی نماز میں شریک ہوں، رسول نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ اور علی تو بڑی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، ہر جنازے میں نہیں شریک ہوا کرتے تھے، بعض جنازے تو 3 دن پڑے رہے علی نہ شریک ہوئے۔ یہ سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن یہاں خدا حکم دے رہا ہے رسول کو کہ جب تک علی نہ آ جائے جب تک نماز جنازہ نہ ہو۔ بلایا گیا، تشریف لائے، کہا وجہ کیا ہے؟ کہا خدا نے کہا ہے کہ یہ جو مرنے والا تھا اس نے فلاں وقت تمہاری توہین کی تھی، جب تک تم معاف نہیں کرو گے میں اللہ کا رسول نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ ہے امامت کی اہمیت، ساتھ میں رسول کے رہتا ہے، نماز رسول کے ساتھ پڑھتا ہے، روزے رسول کے ساتھ رکھتا ہے، سفر رسول کے ساتھ کر رہا ہے، امن میں رسول کے ساتھ ہے، جنگ میں رسول کے ساتھ ہے، کھانے رسول کے ساتھ کھا رہا ہے، لیکن امام معاف نہ کریں تو رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے۔ اب ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، موجودگی رسول کی ہے، مدینے میں رسول ہیں، ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا مقام ہے جہاں سامنے راستہ ہے، شاہراہ ہے۔ ایک جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ بچوں کو بتا دوں کہ عرب کی تاریخ وہ تھی کہ جس میں غلام سب سے حقیر حیثیت رکھتے تھے، یعنی وہ حیثیت رکھتے تھے کہ اگر کسی صاحب کا غلام مر جاتا تھا تو وہ اتنی زحمت نہیں گوارا کرتے تھے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، دہاڑی کے مزدور بلواتے تھے، پیسہ دے کے بھیج دیتے تھے، وہ دفن ہو جاتی تھی۔ یعنی کوئی اہمیت، غلام کی اپنی کوئی اہمیت، کوئی شخصیت، کوئی پہچان کچھ نہیں تھی، پہچانا بھی جاتا تھا تو فلاں کا غلام ہے، بس نہ ولدیت، نہ خاندان، نہ قبیلہ، کسی طرح سے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ رسول بیٹھے ہیں، سامنے سے 4 لوگ جا رہے ہیں، رسول نے کہا یہ کون ہے، کس کا جنازہ ہے؟ رسول کو بتایا گیا کہ بنی نجار کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے رباح، افریقہ کا رہنے والا ہے، حبشی ہے۔ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے جنازے کو میرے پاس لاؤ۔ غلام کا جنازہ تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی، مزدور لے جاتے، دفن کر کے چلے آتے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ لے کے آؤ، اور مزدوروں سے کہا کہ تم اپنی مزدوری لو اور جاؤ، یہ جنازہ ہمارے حوالے کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ غلام کا جنازہ ہے؟ کہا حکم اللہ کا ہے کہ اس کا کفن بھی کرو، دفن بھی کرو، قبر میں بھی اتارو، نماز بھی پڑھاؤ، یہ حکم ہم کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ آخر کیا خاص بات ہے؟ بہت سے لوگ تھے، تجسس ہوا، نہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، نہ ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، نہ صحبت ہے، نہ جنگ میں جاتا ہے، نہ ساتھ میں کھانا کھاتا ہے، نہ کوئی کاروباری رشتہ ہے، نہ محلے کا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، آخر کیوں اللہ حکم دے رہا ہے؟ کون سی ادا پسند آ گئی؟ کہا یہ بنی نجار کا غلام ہے، اس کا نام ربا ہے، اور تمہیں معلوم ہے یہ جس مالک کا غلام ہے وہ اتنا ظالم ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اوپر ایک چھوٹی سی کوٹھری بنوائی ہے، اور اس کوٹھری میں چھت نہیں ہے، یعنی خالی دیواریں ہیں۔ جب یہ اپنا کام محنت مزدوری کروا لیتا تھا تو اس کو زنجیروں میں باندھ کے اس کھلے ہوئے آسمان کے نیچے رکھ دیتا تھا کہ جس میں یہ دن بھر دھوپ میں تپا کرتا تھا اور رات میں اوس میں رہا کرتا تھا۔ ایسا ظالم شخص۔ تو کہا اللہ نے اس کو یہ خاصیت کیوں دی؟ کہا چلو پہلے اس کا جنازہ اٹھاؤ، غسل میں شریک ہوئے، کفن میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد جب قبر میں کوئی اترنے لگا تو رسول نے کہا کہ مجھے اتارو قبر میں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قبر میں اس کو اتاروں، لٹاؤں۔ جب سب کچھ کر لیا، قبر بنا دی، تو یہ کہہ کے قبر سے دور ہوئے اے ربا تجھے جنت مبارک ہو۔ اب لوگوں کی حیرت بڑھی، یہ غلام ہے، ساتھ میں رہتا نہیں، کوئی جنگ لڑی نہیں، ساتھ میں نماز پڑھتا نہیں، کچھ نہیں کرتا، یہ آخر کس عمل کا صلہ اس کو مل رہا ہے جو کسی کو نہ ملا؟ ہر ایک کی قبر میں نبی نہیں اترتے تھے، ہر ایک کے غسل میں شریک نہیں ہوتے تھے، ہر ایک کی نمازیں نہیں پڑھایا کرتے تھے، یہ آخر ساری فضیلتیں اس کو ایک ساتھ کیوں ملی؟ کہا میں بتاؤں کہ اس کا جو مالک تھا وہ اس کو اس ظلم کی حالت میں رکھتا تھا، اتنا اس کے اوپر تشدد کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا، لیکن اس کا ایک عمل ایسا تھا کہ جس کوٹری میں یہ رہتا تھا اس دیوار میں ایک سوراخ، ایک موکھا تھا، اور وہ موکھا بازار مدینہ کی طرف کھلتا تھا۔
یہ جب گھبرا جاتا تھا دھوپ سے اور پریشانی سے تو اپنا چہرہ موکھے میں کر کے بازار کے نظارے کرتا تھا اور اس وقت کا انتظار کرتا تھا جس وقت علی بازار سے گزرتے تھے. اور اس کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا کہ جب یہ علی کا چہرہ دیکھتا تھا تو یہ اوپر سے ہنسا کرتا تھا، خوش ہوا کرتا تھا، بس علی کا چہرہ دیکھ کے خوش ہوتا تھا. اللہ نے اس کے بدلے اس کو اتنی عظمت و فضیلت دی. اب سمجھ میں آیا کہ امت میں ایک چہرہ ایسا تھا کہ جس کو دیکھنا کامیابی بھی تھی، عبادت بھی تھی. یہ صلوات ہے جو محمد و آل صحیح نہیں کہا اللہ نے کہ اے صاحب ایمان تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، وسیلے کی تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. دیکھیں انسانی فطرت ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے پہلی آرزو یہی ہوتی ہے، پہلی خواہش یہی ہوتی ہے، پہلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہم جو کام کریں اس میں کامیاب ہوں. ہم کاروبار کریں کامیاب ہوں، ہم مجلس پڑھیں کامیاب ہوں، ہم کسی جگہ جائیں کامیاب ہوں، ہم کسی سفر پہ چلیں کامیاب ہوں، ہم کسی سے معاملہ کریں کامیاب ہو، ہر مسئلے میں کہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. اور قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. تو کامیابی پانے کے لیے کسی ایسی شخصیت کی تلاش کرنا ضروری ہے کہ جس پر کامیابی کی سند لگی ہو. کہاں سے تلاشیں؟ کون وہ گارنٹی لے گا؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ کامیاب تمہیں ہونا ہے، راستہ تم تلاش لو. خدا سلامت رکھے ہمارے والدین کو، کم سے کم انہوں نے ہماری یہ عادت تو ڈالی کہ ہر شب جمعہ ہم حدیث قصہ پڑھا کرتے ہیں. کم سے کم ہر ایمان والے کے گھر میں ہر شب جمعہ حدیث قصہ ہوتی ہے. اس میں آخر میں ایک جملہ آتا ہے، یا علی تم بھی کامیاب، تمہارے چاہنے والے بھی کامیاب. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں. عالم اسلام میں یہ سند تو کسی کے پاس ہو کہ اس کی بھی کامیابی کی سند رسول دے رہے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے کی بھی کامیابی کی سند رسول دے رہے ہیں. اور جس کو سند دی جا رہی ہے وہ بھی کتنا امانت دار تھا، زندہ رہا تو اطاعت رسول میں رہا، گیا تو رسول کی بات کی تصدیق کر کے گیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہ صلوات ہے جو محمد و آل محمد. تو انشاءاللہ گفتگو کل سے ہوگی، بات کل سے آگے بڑھے گی. ایک صلوات بھیجئے محمد والے. دو چار منٹ دل چاہ رہا ہے کہ اس کا تذکرہ کروں، کیونکہ کل سے انشاءاللہ ایمان پر بھی بات ہوگی، تقوی پر بھی بات ہوگی، وسیلے پر بھی بات ہوگی، اور خصوصاً جہاد پر بھی بات ہوگی جو سب سے زیادہ بدنام. یہ تو مسلمانوں کی حرکتیں ہیں، انہوں نے ایسا کر کے رکھا ہے کہ جو عمل سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، سب سے مشہور ہونا چاہیے تھا، سب سے خوبصورت ہونا چاہیے تھا، لفظ جہاد کو ایسا بنا دیا کہ اگر منہ سے نکل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دہشت گرد آ گیا ہو. جبکہ جہاد انشاءاللہ بیان ہو. لیکن آج اس شخصیت کو بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ جس کو حسین نے اپنا سفیر بنایا تھا. عظمت یہ نہیں ہے کہ حسین نے سفیر بنایا تھا. دیکھیں کربلا کے کچھ کریکٹر ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ ان کی زندگی ہے. کربلا کے جتنے مشہور کردار ہیں کہ اگر کربلا کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی زندگی نہیں تھی، وہ کربلا ان کی زندگی کا آخری دن تھا. چاہے عباس کی فضیلت ہو، چاہے علی اکبر کی فضیلت ہو، چاہے قاسم کی فضیلت ہو، چاہے حسین کی فضیلت ہو، چاہے سید سجاد کی فضیلت ہو، چاہے بی بی زینب کی فضیلت ہو، چاہے ام کلثوم کی فضیلت ہو، یہ جتنے بھی کرداروں کا ذکر ہوتا ہے، علی اکبر کی فضیلت کربلا نہیں ہے. کربلا علی اکبر کی زندگی کا آخری دن ہے. 18 برس جی کے آ رہے ہیں. کربلا عباس کی فضیلت کا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کا آخری دن ہے. کربلا 34 برس جی کے آ رہے ہیں. کربلا سید سجاد کی فضیلت نہیں ہے. 26 برس جی کے آئے ہیں، 35 برس بعد میں زندہ رہے ہیں. 61 میں کربلا ہوئی ہے، 95 ہجری میں شہادت ہوئی ہے. جناب زینب کربلا فضیلت نہیں ہے، کربلا زندگی کا آخری سفر ہے جس کے بعد 3 سال زندہ رہی، لیکن اس سے پہلے 50 سال سے زیادہ زندگی گزار کے آئی ہے.
عزیزوں، مولا کے گھر میں دیکھیں جناب مسلم ابن عقیل کی فضیلت یہ بھی ہے، خالی یہ فضیلت نہیں ہے کہ حسین نے اپنا سفیر بنایا تھا، بلکہ اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی نے اپنا داماد منتخب کیا تھا، اور اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جن سے مشورہ علی لیا کرتے تھے۔ یہ خاندانی فرض ہیں، بنی ہاشم کے اتنے مشہور شخصیت کہ جتنے بھی بچے ہیں جنہوں نے تلوار چلانا سیکھی، کچھ کربلا میں ہے کچھ نہیں ہے، وہ ان کے تلوار چلانے میں شاگرد ہیں۔ اور فضیلت کا یہ عالم، اللہ اکبر، جناب رقیہ کی نکاح میں ان کو دیا تھا۔ مسلم ابن عقیل ایک بڑی شخصیت کا نام ہے۔ جناب رقیہ، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید حضرت عباس کی سگی بہن تھی، نہیں، بلکہ مولا کائنات کی ایک زوجہ جن کا نام تھا صاحبہ، ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، ولادت کے 3 دن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 3 دن کی یہ بچی جس کا نام رقیہ رکھا تھا، اس کو لا کے ام البنین کی گود میں دیا تھا، اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ اس کی تربیت کی ذمہ داری تمہاری ہے، تعلیم کی ذمہ داری زینب کی ہوگی۔ اندازہ لگائیے کہ وہ بیٹی بڑی ہو کے کس شان سے نکلی ہوگی کہ جس کی تعلیم زینب کر رہی ہوں اور جس کو تربیت ام البنین دے رہی ہوں۔ یعنی ام البنین وہ گود ہے کہ جس گود میں عباس جیسے پلتے ہیں اور بنتے ہیں۔ عزیزوں، علم اور عزم کی ایک فضیلت ہے کہ جناب زینب درس دے رہی ہیں، بخالی ایک اشارہ کر رہا ہوں، اس درس میں ایک سوال آیا کہ شہزادی ایک سوال ہے، یہ بتائیے کیا کبھی عورت پہ بھی جہاد واجب ہو سکتا ہے؟ کہا کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے امام کی اطاعت کرے۔ کہا کبھی ایسا وقت آ جائے کیا عورت کی چادر پہ آنچ آ جائے تو کیا اس پہ جہاد واجب ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کو چاہیے ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ مگر یہ بتاؤ رقیہ، تم پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ جو تم پوچھنا چاہ رہی ہو میں سمجھ رہی ہوں، لیکن دنیا کو بتا دو کہ تم کیا پوچھنا چاہ رہی ہو۔ کہا پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ گھر میں کچھ باتیں سنی ہیں، اور وہ باتوں میں سے ایک باتیں یہ ہیں کہ کبھی آپ کی چادر اگر چھن جائے تو یہ بتائیے کیا ہم پر جہاد واجب ہوگا؟ زینب نے کہا ہاں تم پہ بھی جہاد واجب ہوگا۔ کہا کس طرح سے واجب ہوگا؟ کہا اس طرح سے واجب ہوگا کہ اگر اپنی چادر میں اسلام پہ قبول کر دوں، قربان کر دوں، تو تم اپنی چادر بھی اسلام پہ قربان کر دینا۔ یہ رقیہ ہیں جن کے شوہر ہیں جناب مسلم ابن عقیل۔ ایسی صابرہ 4 بیٹے ہیں، 2 کو کربلا میں لا کے شہید کروایا، 2 باپ کے ساتھ میں شہید ہوئے۔ مسلم کربلا کے اس شہید کا نام ہے کہ جس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی۔ 4 بیٹے، چاروں شہید ہو گئے، تفسیر کا موقع نہیں ہے، لیکن اس مظلومی میں اولادیں شہید ہوئیں کہ بس ایک منظر آپ کو دکھا دوں کہ جس وقت مسلم کے بچوں کے کٹے ہوئے سر دربار کوفہ میں پہنچے ہیں، میں تفصیل نہیں پڑھوں گا، آج دن بھر پڑھ چکا ہوں، کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، کہ جس وقت مسلم کے بچوں کے کٹے ہوئے سر دربار کوفہ میں پہنچے ہیں، اس وقت ایک مومن ہے جو تقیہ کے عالم میں دربار میں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کیا گزر رہی ہوگی کہ نہ کھل کے رو سکتا ہے، نہ احتجاج کر سکتا ہے، نہ مخالفت کر سکتا ہے، خاموشی سے دیکھ رہا ہے کہ مسلم کے بچوں کے کٹے ہوئے سر میری نگاہوں کے سامنے۔ ایک ہیلا تلاش کیا، ایک بہانہ تلاش کیا، کہنے لگا حاکم ان بچوں کے سر تو دیکھو خاک اور خون میں آلودہ ہیں، اگر اجازت دو تو ان سروں کو اپنے گھر لے جاؤں، ذرا صاف کر کے لا کے دے دوں۔ حاکم کو سمجھ میں آیا، کہا یہ بچوں کے سر لے جاؤ اپنے گھر، ذرا دھو کے صاف کر کے لا کے دو۔ اب اندازہ لگائیے کہ کن ہاتھوں سے مسلم کے بچوں کے سر لیے ہوں گے۔ آج 1400 برس کے بعد کپڑے اور کاغذ کے تعزیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ان تعزیوں کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، ان تعزیوں کو ہم کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، لیکن جس مومن کے ہاتھ میں مسلم کے بچوں کے کٹے ہوئے سر ہوں، روایت بتاتی ہے کہ اتفاق سے وہ سفید لباس پہنے تھا۔ مومنہ بھی گھر میں موجود تھی، اس کی زوجہ
उसने बच्चों के सर को उस हाकिम के सामने से तो उठाया, लेकिन बाहर आके सीने से लगाया और इस आलम में घर पे पहुंचा। जैसा ही मोमिना ने दरवाजा खोला वो समझ ना सकी, जुमला मौजूद है, कहती है बुढ़े हो गए हो, गोश्त लाने की तमीज नहीं आई, या किस अंदाज से गोश्त लेके आ रहे हो कि सीने से खून गिर गिर के लिबास पे गिर रहा है। एक मरतबा मुंह पे हाथ रखा, दरवाजा बंद किया, कहा जल्दी अंदर चलो। अरे तुम्हें मालूम भी है क्या लेके आ रहा हूं? ये मुस्लिम के बच्चों के कटे हुए सर हैं। सर वो सामने देखा, कहा हाँ ये फूल जैसे सर, ये नीले कैसे पड़ गए, ये चेहरों पे स्याही कैसे है? कहा जालिम ने मारने से पहले इतने तमाचे लगाए हैं। 2 बच्चों की शहादत कूफे में हुई, 2 बच्चों की शहादत करबला में हुई। मुस्लिम का क्या आलम है? धोखे से गिरफ्तार किया गया है। तफसीर नहीं पढ़ूंगा, चारों तरफ देख रहे हैं, इधर भी छत पे लोग, उधर भी छत पे लोग। आज जिस तरह से मोमिनीन के इलाकों से जुलूस निकलता है कि जैसे जियारत करने वाले चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं, कोई छत पे होता है, कोई नीचे होता है। हाँ, अंदाज तो वही था, लेकिन फर्क था, चाहने वाले नहीं थे, दुश्मनों का दरगाह था। तारीख बताती है कि जंजीरों से जकड़े हुए हैं, रस्सियों से जकड़े हुए हैं। कभी इधर मुंह करके कहते हैं प्यासा हूं पानी पिला दो, कभी इधर कहते हैं प्यासा हूं पानी पिला दो। जवाब में जानते हैं, कभी पत्थर आता था चेहरे पे पड़ता था, कभी दंदाने मुबारक पर, कभी भाव पर, कभी सर पर। हालत यह है कि रिवाज बताती है कि जब तक दरबार में पहुंचे दांत जख्मी होके कभी टूट रहे थे, कभी हिल रहे थे। आखिरी वक्त वो आया कि पानी तो मांग रहे हैं, लेकिन 3 मरतबा पानी मुजाफ हुआ है। पानी पीते हैं, कभी तार टूट के गिर जाता है, कभी होंठ का टुकड़ा दूध टूट के गिरता है, कभी खून के लोथड़े गिरते हैं। बस ये कह के पानी फेंका, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लगता है मेरे मुकद्दर से पानी मिट गया है। बस 2 रकात नमाज की इजाजत मांगी, 2 रकात नमाज पढ़ी। हाँ, टोके गए थे, ए मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। कहा मेरा अमीर ये नहीं है, मेरा अमीर जो है मैं उसको सलाम कर रहा हूं। और ये कह के एक तरीका सिखाया जिसपे आज तक हम अमल करते हैं कि इमाम सामने ना हो तो रुख उधर करके कहना अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। सतन से जुदा हुआ, मुस्लिम को दारुल अमारा से फेंका गया। आप सुनते हैं कि कटा हुआ सर दारुल अमारा के दरवाजे पे लटका हुआ था। मुस्लिम का लाशा है जो कूफे के दरवाजे पे लटका हुआ है। बचपने से मजलिस पढ़ रहा हूं, मुझे यह अंदाजा होता था कि शायद रस्सी से बांध के लटकाया हो, शायद जंजीरों से लाशा लटकाया हो। लेकिन जब रिवायत देखी, जब करबला से ये लुटा हुआ काफिला आया है और आने के बाद कूफे के दरवाजे पे पहुंचा है, तो एक आवाज आई थी जिसमें सैयद सज्जाद को सलाम किया गया था। बस सर उठा के कहा ज़ैनब ने कि सैयद सज्जाद ये बताओ कि कूफे में हमें कौन सलाम कर रहा है, यहां कौन सलाम करने वाला आ गया। भाई मर्तबा का वो भी अम्मा जरा सर उठा के देखिए। बस जब सर उठाया तो जनाब ज़ैनब का एक जुमला मिला, ए सैयद सज्जाद कैसे अजीब लोग हैं, क्या यहाँ लाशों को दफन करने का रिवाज नहीं है? ये कैसे अजीब लोग हैं, क्या यहाँ लाशों को दफन करने का रिवाज नहीं है? करबला में एक भाई का लाशा धूप में छोड़ के आ रही हूँ, यहाँ देखती हो तो दूसरे भाई का लाशा। हाँ, अभी लोग मुतवज्जे नहीं थे, बीबियां भी मौजूद है, हाँ जनाब रुकैया भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मुस्लिम जैसी अजीम शख्सियत, अरे कैसे मुतवज्जे किया सैयद सज्जाद ने। आखिरी जुमला सुनिए, मर्तबा नजर भर के देखा और चीख मार के कहते हैं अस्सलामु अलैका या अहलल कुनार, अस्सलामु अलैका या अहलल कुनार। अरे सारी बीवियों में कोहराम मच गया। ए सैयद सज्जाद, अरे ये अहले कुनार किसे कह रहे हो? मैं भी यही समझता था कि लाशा लटकाने का पता नहीं क्या अंदाज होगा, लेकिन जब मैंने देखा कुनार किसे कहते हैं, कूफे का जो दरवाजा था वो कसाईयों की बस्ती में था।
کوفے میں جو دروازہ تھا وہ قصائیوں کی بستی میں تھا، اور قنار اس لیے کہا سید سجاد نے کہ کوفے میں دروازے پر مسلم کی لاش کو لٹکے ہوئے دیکھا۔ جانتے ہیں ستم کیا کیا تھا؟ قنار لوہے کے اس حق کو کہتے ہیں جس پر قصائی گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکاتا ہے۔ ارے جائے کوئی مسلم کی لاش دیکھی، پہل مرتبہ ایمان سے السلام علیکم یا اہل القنار، اے چچا ارے قنار پہ لٹکے ہو، میرا سلام قبول کرو۔ اے چچا اب ہم یہاں سے کوفہ اور کوفے سے شام جائیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا آتنا